بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پوسٹنگ ہو گئی تھی اور مجھے بہاولپور کے ایک دور دراز علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں حق اور سچ کا ساتھ دیتا تھا۔ جھوٹ کے خلاف آواز اٹھانا اور مجرمان کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا میں اپنا فرض، اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ لیکن آج کل ہمارے محکمے میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں شامل ہو چکی تھیں جن سے حق اور سچ کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے حق اور سچ کی وجہ سے آئے دن میرے تبادلے ہوتے رہتے اور میں خاموشی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا، لیکن جہاں جاتا اس کرپٹ نظام کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہو جاتا، مجھے پھر وہاں سے بھی ہٹا دیا جاتا۔ وہ دن دور نہیں تھا کہ جب مکمل طور پر میری نوکری ہی ختم کر دی جاتی، مگر میں پھر بھی حلال کی کمائی پر یقین رکھتا تھا اور اب بھی میں اپنی جیپ میں بیٹھا بہاولپور کے لیے نکل گیا تھا۔ مجھے ان تبادلوں پر ہرگز بھی افسوس نہیں تھا، لیکن میری ماں وہ بہت جلتی کڑتی اور کہتی کہ یا تو یہ نوکری چھوڑ دے یا پھر ویسا ہی ہو جا جیسے دوسرے لوگ ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے ایمانداری کے راستے پر چل کر اپنی زندگی مصیبت میں ڈالنے کی۔ میری اماں کو میری جان کی فکر ستاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تو نے سچ بول بول کر اتنے دشمن بنا لیے ہیں کہ جتنے دشمن جھوٹ بولنے والوں کے بھی نہیں ہوتے۔ مگر میں اماں سے ہمیشہ یہی کہتا کہ میں اسی راستے پر چل رہا ہوں جس راستے پر میرے ابا شہید ہو گئے تھے۔ اماں کی آنکھیں نم ہو جاتی اور وہ کہتی کہ اسی لیے تو ڈرتی ہوں کہ کہیں تیرے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ تیرے ابا کی ایمانداری نے ان کی زندگی ختم کر دی، اب تیری ایمانداری کہیں تجھے کسی مشکل میں نہ ڈال دے۔ اور میں ماں کو گلے سے لگا کر کہتا کہ ماں، ایمانداری کے راستے پر شہید ہو جاؤں تو بھی کبھی آنسو نہ بہانا۔ ابھی میں اماں سے مل کر گھر سے نکل پڑا تھا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد بیچ راستے میں ایک گاؤں پڑا اور میں نے سوچا تھا کہ میں رات کو یہیں قیام کر لوں۔ عصر کا وقت تھا، میں گاؤں میں داخل ہی ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک کنویں کے پاس عورتوں کا رش لگا ہوا ہے۔ کئی عورتیں قطار میں لگی ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی مٹکیاں ہیں اور وہاں ایک آدمی کھڑا سب کو باری باری پانی دے رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ ترقی کے اس زمانے میں بھی گاؤں والوں کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ ان عورتوں کو پانی کے چند قطروں کے لیے کتنی لمبی قطار لگانی پڑ رہی ہے، اور ہم شہر والے تو نل کھلا چھوڑ کر کتنی ہی دیر بھول جایا کرتے ہیں۔ اچانک ہی مجھے پانی کی قدر و قیمت کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن پھر ایک چیز دیکھ کر میں چونکا رہ گیا۔ وہ اس کنویں سے تھوڑی ہی دور بنا دوسرا کنواں تھا جس پر ایک دو لوگ ہی ڈول سے پانی بھر رہے تھے۔ وہاں نہ ہی لوگوں کا زیادہ رش تھا اور نہ ہی اتنی زیادہ لمبی قطار، اور اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور بھی کر دیا تھا کہ جب دوسرے کنویں پر صرف ایک دو لوگ ہی تھے تو باقی عورتیں یہاں قطار لگائے کیوں کھڑی تھیں؟ وہ وہاں سے بھی تو پانی بھر سکتی تھیں۔ ابھی جب میں اس قطار کے آگے والے حصے میں پہنچا تو میں نے دیکھا ہر عورت کے ہاتھ میں 1000 کا ایک نوٹ تھا۔ وہ نوٹ اس آدمی کو پکڑاتی اور اس سے اپنے مٹکے میں پانی بھروا لیتی، جبکہ دوسرے کنویں کے پاس کوئی ایسا آدمی نہ تھا۔ لوگ خود ہی ڈول سے پانی نکال کر اپنے مٹکے بھر کر لے جا رہے تھے۔ یہ عجیب سا ماجرا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف تھوڑے سے پانی کے بدلے 1000 روپے دیے جا رہے تھے، طویل قطار لگا کر گھنٹوں انتظار کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بغیر کسی مشقت کے پانی میسر تھا۔ تو اس پانی میں ایسی کون سی خاص بات تھی؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں اس آدمی کے پاس گیا جو پانی نکال کر عورتوں کو دے رہا تھا اور اس سے پوچھا کہ اس پانی میں ایسا کیا خاص ہے جو اتنی لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، میں وردی میں تھا، شاید اسی لیے وہ مجھ سے بہت عزت سے پیش آیا۔ کہنے لگا صاحب جی، یہ بہت ہی خاص پانی ہے، کوئی بھی بانجھ عورت اسے پیتی ہے تو وہ امید سے ہو جاتی ہے۔ اس پانی کی مٹھاس ہی الگ ہے۔ یہ عورتیں صرف اسی گاؤں کی نہیں ہیں بلکہ برابر والے گاؤں کی بھی ہیں۔ یہ سب وہ عورتیں ہیں جو بانجھ ہیں اور بچے کی خواہش میں یہاں آتی ہیں۔ دوسرے کنویں کا پانی عام سا ہے، اسے کوئی بھی بھر سکتا ہے، لیکن اس کنویں کا پانی بہت ہی خاص ہے اور اسے خریدنے کے لیے 1000 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر یہ کیسا کنواں تھا جو اتنے بڑے مسئلے کا علاج؟ آج کا شہر میں ہر دوسری عورت کے ساتھ یہی معاملہ تھا، تو پھر کیا شہر کی ساری عورتوں کو یہی آ جانا چاہیے تھا؟ جو بھی تھا، مجھے اس کی بات پر بالکل بھی اعتبار نہ ہوا۔ آخر کوئی کنواں اتنا کرامتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس آدمی نے مجھے ہسٹری بتائی اور کہنے لگا ایک بزرگ تھے جو مسافر تھے، جب وہ اس گاؤں میں آئے تو انہوں نے اسی جگہ پر قیام کیا۔ وہ بہت زیادہ پیاسے تھے، گاؤں کے وڈیرے نے انہیں پانی پلایا، ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ بزرگ نے خوش ہو کر گاؤں کے وڈیرے کو بہت زیادہ دعائیں دی اور اگلے ہی دن وڈیرے صاحب کی فصل بہت اچھے داموں میں فروخت ہو گئی۔ وڈیرے صاحب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب بزرگ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وڈیرے صاحب نے خوش ہو کر بزرگ کے نام سے یہ کنواں تعمیر کروا دیا۔
کچھ دن کی رہائش کے بعد جب بزرگ یہاں سے جانے لگے تو جاتے جاتے بزرگ نے اپنا جھوٹا پانی اس کنویں میں ڈال کر یہ دعا کی کہ کوئی بھی بانجھ عورت اس کنویں سے پانی پیے تو وہ حاملہ ہو جائے۔ بس اس کے بعد کیا تھا، بزرگ کی دعا قبول ہوئی۔ اتفاق سے 1-2 بانجھ عورتوں نے اس کنویں کے پانی کو استعمال کیا اور وہ اسی مہینے امید سے ہو گئی، اور پھر یہ بات مشہور ہو گئی اور اب تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کنویں کے پیچھے کیا راز ہے۔ وہ آدمی بڑی عقیدت سے مجھے کنویں کے بارے میں سب کچھ بتا کر اپنے کام میں لگ گیا اور میں اب بھی اپنی جگہ حیران کھڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے بزرگوں سے عقیدت نہیں تھی یا اس طرح کی کرامتوں پر یقین نہ تھا، مگر بات دراصل یہ تھی کہ اس پانی کو دینے کے بدلے وہ انسان پیسے وصول کر رہا تھا۔ اس نے بزرگ کے پاس اس پانی کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا تھا اور یہی بات مجھے چبھ رہی تھی۔ اگر بزرگ نے بانجھ عورتوں کے لیے دعا مانگی تھی تو پھر انہیں یہ پانی مفت میں ملنا چاہیے تھا نا، اور یہی بات میں نے سوچ سمجھ کر اس آدمی سے بھی پوچھ لی کہ تم پھر اس پانی کے بدلے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ اس طرح تو بزرگ کی کرامت بھی ضائع ہونے کا خوف ہے۔ اب کی بار اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، لگتا ہے صاحب جی آپ یہاں نئے آئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، وڈیرے صاحب کی حویلی پر چلے جائیں، ہمارے وڈیرے صاحب بڑے مہمان نواز ہیں، آپ کی خوب خاطرداری کریں گے۔ اس کے لہجے میں بڑی کاٹ تھی، اگر میں وردی میں نہ ہوتا تو شاید وہ میرا اتنا بھی لحاظ نہ کرتا اور میرے ساتھ بری طرح سے پیش آتا۔ اس کے رویے نے مجھے مزید چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، پولیس آفیسر تھا اور ایسے لوگوں کو بہت جلدی بھانپ لیا کرتا تھا جو دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور کہیں نہ کہیں مجھے اس آدمی کو دیکھ کر بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وہ ان عورتوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کیا اور کیسے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مغرب کا وقت ہو گیا، رات پھیل گئی، کچے پکے راستوں پر آگے نکلنا بھی مشکل معلوم ہو رہا تھا، اسی لیے میں وڈیرے کی حویلی پر پہنچ گیا۔ وڈیرا واقعی ہی مہمان نواز تھا، اس نے بڑی خوش دلی سے مجھے خوش آمدید کہا، اور پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں آگے علاقے میں جا رہا ہوں، یہاں ایک رات قیام کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے اپنے ہی مہمان خانے میں میرے رہنے کا انتظام کروا دیا۔ رات کے کھانے پر اس نے مجھے اپنی حویلی میں مدعو کیا اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وڈیرے کے جوان بیٹے بھی وہیں موجود تھے۔ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر میں نے باتوں باتوں میں کنویں کے متعلق بھی سوال پوچھ لیا۔ پہلے تو وڈیرے صاحب کی بولتی بند ہو گئی اور پھر وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ اس آدمی نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہی سچ ہے۔ دراصل پیسے لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں ضرورت مند نہیں ہیں وہ بلا وجہ قطار میں نہ لگیں، اور دوسری بات یہ کہ لوگ اس مبارک پانی کو ضائع کر دیتے ہیں، جب وہ پیسے دے کر یہ پانی خریدیں گے تو اسے ضائع نہیں کریں گے، اور مرد اور بچے اس پانی کا استعمال نہیں کریں گے۔ وڈیرے صاحب کی یہ بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر مرد اور بچے اس پانی کا استعمال کر لیتے تو وہ کون سا حاملہ ہو جاتے، یا پھر اگر کوئی عورت یہ پانی لے کر جا رہی تھی تو وہ اسے ضائع کیوں کرتی، کیونکہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے تب بھی اسے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا، اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر یہاں تک آنا پڑتا، تو پھر تو کوئی کیوں بلا وجہ اس پانی کو ضائع کرتا۔ وڈیرے صاحب کی عجیب ہی منطق تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ اس پانی کو مفت کروا دیں گے تو اور بھی دوسری عورتیں فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ غریب عورتوں کے لیے 1000 روپے میں پانی خریدنا بہت مشکل بات ہے، اور یہاں تو کسانوں کی آمدنی بھی اتنی نہیں ہے۔ وڈیرے صاحب نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر زور سے ہنس کر کہنے لگے، ارے صاحب جی آپ کہاں ان زنانہ باتوں میں پڑ گئے، عورتیں جانیں اور وہ آدمی جانیں جسے ہم نے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں نا، وہاں کا وڈیرا ہمارا دوست ہے، آپ کے بہت کام آئے گا۔ وڈیرے صاحب کی بات سن کر میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں پولیس والا ہوں، میرا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ ہی میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، نہ ہی غلط کام ہوتا دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کھانا ختم کیا اور واپس اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا آیا۔ نئی جگہ تھی، مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے بس صبح کا انتظار تھا، میں جا کر اپنی ڈیوٹی کا چارج جلدی سنبھالنا چاہتا تھا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے بار بار اس کنویں اور ان عورتوں کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے بچپن کا کچھ حصہ گاؤں میں گزارا تھا، اسی لیے میں جانتا تھا کہ 1000 روپے گاؤں والوں کے لیے کس قدر اہم ہوتے ہیں، تو پھر وہ عورتیں کیوں 1000 روپے دے کر یہ پانی خرید رہی تھی؟ اس پانی میں ایسا کیا خاص تھا؟ اور اتنی زیادہ تعداد میں بانجھ عورتوں کا قطار لگا کر کھڑا ہونا بھی بہت ہی عجیب بات تھی۔ کیا اس گاؤں کے آس پاس کے گاؤں کی زیادہ تر عورتوں کا یہی مسئلہ تھا؟ پھر تو سرکاری طور پر یہاں سے ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہیے تھا جو اس مسئلے کو حل کرتے۔ کسی علاقے میں بانجھ عورتوں کی شرح کا اتنا زیادہ بڑھ جانا تو واقعی نہیں بہت بڑے مسئلے کی بات تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی
اور پھر صبح کی ٹھنڈی ہوا سے میری آنکھ کھلی تھی۔ گاؤں میں صبح کی فضا کچھ الگ ہی ہوتی ہے، موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی اور خوبصورت نظارے بھی۔ اٹھ کر باہر نکلا، لیکن یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ چاروں طرف کالے بادل تھے۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی، اور گاؤں میں بارش ہونے کا مطلب دوسرے علاقے تک جانے والے کچے راستوں کا ختم ہو جانا۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور وڈیرے صاحب کے بلاوے پر ناشتے کے لیے حویلی پہنچ گیا۔ گاؤں کے خاص لسی اور پراٹھوں کے ساتھ ناشتہ ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ میں نے وڈیرے صاحب سے کہا کہ میں ناشتہ کرتے ہی نکل جاؤں گا، کیونکہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میرا ناشتہ کرتے کرتے ہی بارش زوروں سے شروع ہو گئی۔ وڈیرے صاحب نے مجھے سختی سے کہا کہ اب یہاں سے اس وقت تک کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک بارش نہیں رکتی، کیونکہ باہر جانے والے سارے راستے کچے میں بہہ جاتے ہیں، اور ایسے میں حادثات ہونا بہت اہم سی بات ہے۔ اس بات سے بھی میں واقف تھا، اسی لیے میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ میں یہیں کچھ وقت اور ٹھہر جاؤں گا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کچھ وقت میں کیسے کیسے راز میرے سامنے آئیں گے اور کیسی بہت سی زندگیاں بدل جائیں گے۔ وڈیرے صاحب اپنی زمینوں پر نکل گئے تھے، اور مجھے اس بات کی آزادی تھی کہ میں گاؤں میں جہاں چاہتا گھوم سکتا۔ میں بھی گاؤں میں برسات کے مزے لینے کے لیے باہر نکل پڑا، اور پھر گاؤں کے کھیتوں سے لے کر باغوں تک پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ راستے میں مجھے کئی لوگ ملے جنہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر یہاں پر مہمان بن کر آیا ہے۔ ہر کوئی مجھے بہت اچھی طرح سے مل رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا جہاں کچھ لوگ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور چائے بھی پی رہے تھے۔ میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک کونے والی ٹیبل پر ایک آدمی بالکل خاموش چپ چاپ سے بیٹھا تھا۔ مجھے وہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں عادت سے مجبور تھا اس کی مدد کرنے کا سوچ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، سب خیریت تو ہے کہ ان سوچوں میں گم ہو؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ کو گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے دیکھو اسے میرے بارے میں علم نہیں تھا، شاید وہ اپنی پریشانیوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے بتایا کہ میں پولیس انسپکٹر ہوں اور بس 1-2 روز کا مہمان ہوں۔ یہ سن کر اس نے بڑی خوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرا دیا اور پوچھا، تم کن سوچوں میں گم تھے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، کیا پتہ میں تمہارا کوئی مسئلہ حل کر سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ پیسوں وغیرہ کا ہی کوئی معاملہ ہوگا تو میں اس کی کچھ مدد کر دوں گا، مگر اس نے ایک بہت ہی عجیب سی بات کی۔ کہنے لگا کہ میں اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں اور کبھی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کر سکا، لیکن آپ کیونکہ اس گاؤں سے تعلق نہیں رکھتے، اسی لیے میں شاید اپنے دل کا حال آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، ورنہ گاؤں کے ایک شخص کے آگے کوئی بات کہو تو وہ سارے گاؤں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ سکتا ہے، میں کسی کے آگے اس مسئلے کو بیان نہیں کروں گا۔ میں نے شہر میں بھی ایسے بہت سے ڈپریشن کے مریض دیکھے تھے جو کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتے تھے اور پھر ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے۔ میری ماں خود ابا کے مرنے کے بعد کئی سالوں تک ڈپریشن سے لڑتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شخص بھی کسی ایسے ہی مسئلے سے دوچار ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی بھی نہ تھا، سب لوگ دور دور بیٹھے تھے۔ وہ میرا تھوڑا سا قریب ہوا اور پھر اس نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس کا نام نور الدین تھا، وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا، یہی اس نے اپنی پسند سے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کی تھی، لیکن اس دن سے آج تک اس کی زندگی میں سکون نہیں آیا، بلکہ وہ ازدواجی طور پر بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ دراصل شادی کے کچھ دنوں بعد سے سب نے بچے کا شور لگا دیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد نور الدین کے بچے پیدا ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نور الدین شہر میں ایک بھٹھے پر کام کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر شادی کے کچھ ہی دنوں بعد شہر چلا گیا اور 1 سال تک پلٹ کر گاؤں نہیں آیا۔ 1 سال دونوں میاں بیوی نے بہت ہی اچھا وقت گزارا، انہیں بچے کی کمی بھی محسوس نہ ہوئی۔ لیکن 1 سال بعد جب نور الدین کی والدہ کی ضد پر اسے گاؤں واپس آنا تھا تو اس نے واپس آنے سے پہلے اپنی بیوی کا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا اور انہیں پتہ چلا کہ نذیرہ ماں نہیں بن سکتی۔ دونوں میاں بیوی پر یہ خبر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ گاؤں واپسی پر نور الدین کی ماں کی کیا بات ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ واپس آتے ہی نور الدین کی ماں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ جلد سے جلد پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ نور الدین نذیرہ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی ماں کو ڈاکٹر والی کوئی بات نہ بتائی اور بس یہی کہتا رہا کہ جب خدا چاہے اولاد دے دے۔ لیکن پھر اس کی ماں نے نذیرہ سے کہا کہ وہ جا کر کنویں سے پانی خریدے اور وہی پانی پیے۔ نور الدین کی ماں کا کہنا تھا کہ دور دراز سے عورتیں آ کر یہ پانی لے کر جاتی ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دراصل نذیرہ کو اس پانی پر بالکل بھی اعتبار نہیں تھا، نہ ہی وہ یہ پانی خریدنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے پینا تھا۔ لیکن اپنے گھرستی کو بچانے کے لیے نذیرہ مجبور ہو گئی اور اماں کے کہنے پر وہ مجھ سے پیسے لے کر کنویں سے پانی خرید کر لے آئے۔
وہ پانی سونے سے پہلے رات کے وقت بس آدھی پیالی ہی پینا تھا۔ نذیرہ نے وہ پانی پینا شروع کر دیا، لیکن وہ پانی پیتے ہی اسے بہت گہری نیند آ جاتی۔ وہ مجھ سے بات تک نہ کرتی اور بستر پر لیٹتے ہی سو جاتی، اور سارا دن اس کی حالت بہت عجیب سی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کے لیے کھڑے رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چکرا کر گرنے لگی تھی، کبھی کسی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی تو کبھی بس خاموشی سے کونے میں یہ کہہ کر بیٹھ جاتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پانی کا ایک مٹکا ختم ہوا تو وہ خود پیسے لے کر گئی اور دوسرا مٹکا خرید کر لے آئی۔ اس بار تو اماں نے اسے کہا بھی نہیں تھا، مگر وہ خود ہی پانی کے لیے دوڑ پڑی تھی۔ اور پھر مہینے بعد جب اسے قے شروع ہوئی تو اماں نے کہہ دیا کہ نذیرہ امید سے ہو گئی ہے۔ سارا گاؤں بہت خوش ہوا اور کنویں کے کرامتی پانی کو دعائیں دینے لگا، اور پھر اماں خود اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ حیرت کی بات تھی کہ نذیرہ حاملہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ پانی پینا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ تو پابندی سے وہ پانی کا مٹکا لاتی اور اسے اسی طرح استعمال کرتی۔ میں نے کئی دفعہ نذیرہ سے کہا کہ اب تم یہ پانی پینا چھوڑ دو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس پانی کی وجہ سے نذیرہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن اسے تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میری ہر بات پر انکار کر دیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ اتفاق ہوا کہ مجھے شہر جانا پڑا۔ جس بٹھے سے میں کام چھوڑ کر آیا تھا وہاں میرے کچھ پیسے بقایا تھے۔ مالک نے مجھے خود فون کر کے بلایا تھا۔ وہاں جا کر بٹھے کے مالک سے پیسے لینے کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملا تو میرے ایک شہری دوست نے میری حالت دیکھ کے میری پریشانی کی وجہ پوچھی اور میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس نے مجھے ایک شہری طریقہ بتایا جس کے ذریعے میں گھر میں ہی اپنی بیوی کا پریگنینسی ٹیسٹ کر سکتا تھا، اور پھر اسے پتہ چل جاتا کہ میری بیوی حاملہ ہے یا پھر اسے کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے ایک ٹیسٹ اسٹرپ دلوائی جسے لے کر میں واپس گاؤں آ گیا، اور میں نے بڑی خاموشی سے چپکے سے اپنی بیوی کو پریگنینسی ٹیسٹ کیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ یہ جان کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری ماں کو اگر یہ بات پتہ چلتی تو وہ مجھے مجبور کرتی کہ میں نذیرہ کو طلاق دے دوں۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور جو کچھ جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیا۔ نذیرہ اب بھی مجھ سے ہر ہفتے 1000 روپے لیتی ہے اور جا کر پانی خرید کر لاتی ہے۔ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں، روکنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اس پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اسے میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں تو یہ بات اسے بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ امید سے نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، کیسے اس مسئلے کا حل نکالوں۔ اس کنویں کے پانی کی وجہ سے میری محنت کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور میری بیوی اور ماں وہ الگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آج نہیں تو کل جب سب کو یہ بات پتہ چلے گی کہ نذیرہ امید سے نہیں ہے تو میں گاؤں والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہاں ایسی باتیں مرد کی مردانگی پر آتی ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں بنتی ہیں۔ وہ اپنے دل کا سارا غبار میرے سامنے نکال کر خاموش ہو گیا تھا اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جس کنویں کو میں بھول گیا تھا اس کنویں کے بارے میں پھر نئے سرے سے مجھے عجیب و غریب بات پتہ چل گئی تھی۔ یعنی نور الدین کی بیوی کنویں کا پانی پی کر حاملہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور ہوا تھا اور سب اسے حاملہ سمجھ رہے تھے۔ شاید باقی عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو اور نور الدین کی طرح باقی کے مردوں نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہو، یا پھر شاید انہوں نے تو ابھی تک ٹیسٹ بھی نہ کیا ہو۔ میں نے نور الدین سے پوچھا کہ یہ کنواں کتنے سال پہلے بنا تھا۔ نور الدین کہنے لگا یہی کوئی 8-10 ماہ پہلے کی بات ہے۔ اب تو میں اور بھی بری طرح حیران ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کنویں کو بنا ہوا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا اور اس کے ذریعے ایک بہت بڑی آمدنی جمع کی جا رہی تھی۔ یقیناً کچھ ایسا ضرور تھا جس کی پردہ پوشی کی جا رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں وڈیرے صاحب کا بھی اس میں کوئی ہاتھ تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر نور الدین سے پوچھا تم بزرگ کے بارے میں کچھ جانتے ہو کیا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ کچھ دنوں کے لیے ایک بزرگ ٹھہرے ضرور تھے، مگر ان کے اور وڈیرے کے بیچ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر ایک دن وہ اچانک ہی غائب بھی ہو گئے تھے۔ وہ کہاں گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ان کے جانے سے پہلے ہی کنویں کی فوراً تعمیر شروع ہو گئی تھی، اور وڈیرے سائیں کے بندوں نے ہی گاؤں والوں کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ بزرگ کرامتی تھے اور انہوں نے ہی کنویں کے پانی کو کرامتی بنایا تھا۔ وہ بیچارہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے مزید سوال جواب کا سلسلہ ترک کیا اور اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم ہمت کرو اور اپنی ماں اور بیوی کو یہ بات سمجھاؤ کہ کسی کنویں کے پانی کو پینے سے کوئی حاملہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی بیوی کو واپس شہر لے جاؤ اور اس کا علاج کروانے کی کوشش کرو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ واپس شہر چلا جاؤں۔ بارش رک چکی تھی لیکن بادل ابھی بھی پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں میرے گاؤں سے نکلنا مناسب نہیں تھا اور اب تو میں کنویں کا سچ بھی جاننا چاہتا تھا، اور پھر میں نے منصوبہ بنایا اور اس رات خاموشی سے مہمان خانے سے نکل کر کنویں تک پہنچ گیا۔ وہاں دور دور تک کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کنویں کے اندر اتر کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعی نہیں یہ پانی کچھ خاص ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔
میں نے سوچا تھا کہ اس پانی کا نمونہ حاصل کر کے اسے شہر بھجواؤں گا، وہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کر دیکھوں گا کیا واقعی اس پانی میں کچھ خاص ہے۔ مگر جب میں کنویں کے اندر اترا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہاں تو پہلے سے ایک مرد اور عورت بیٹھے تھے اور میں ان دونوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ دونوں وڈیرے سائیں کے خاص ملازم تھے، لیکن ان کا رات کے اس وقت یہاں کیا کام تھا؟ ایک چھوٹا سا ٹارچ جلائے وہ دونوں بہت سارے پتے ہاتھ میں لیے بیٹھے وہاں کچھ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں ہی گھبرا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں پولیس والا ہوں اور میں نے بھی اس بات کا پوری طرح فائدہ اٹھایا اور سختی سے سوال جواب شروع کر دیے، اور پھر سارا سچ میرے سامنے آ گیا۔ نہ ہی یہ کنواں کرامتی تھا، نہ ہی اس کا پانی، نہ ہی بزرگ کی کہانی میں کوئی سچائی تھی۔ البتہ وڈیرے سائی نے ان کا استعمال کر کے اپنے دونوں ملازموں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ وہ کچھ نشہ اور پتوں کو پیس کر رات کو اس پانی میں ملا دیا کرتے تھے، اور پھر یہ پانی جب عورتوں کو پلایا جاتا تو آہستہ آہستہ انہیں نشے کی عادت ہو جاتی، اور پھر وہ نشے میں ڈوبی عورتوں کو کسی نہ کسی بہانے سے حویلی میں بلا کر انہیں غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے۔ اس نشے کی دوائی کی خاص بات یہ تھی کہ اسے استعمال کرنے والوں کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے وہ حاملہ ہوں۔ وڈیرے سائی لوگوں کے کچے عقیدوں اور ان کے ان پڑھ ہونے کو استعمال کر رہے تھے۔ عورتیں پہلے یہ سمجھا کرتی تھیں کہ وہ حاملہ ہیں، اور جب بعد میں پتہ چلتا کہ وہ حاملہ نہیں ہے تو انہیں لگتا کہ شاید ان کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہاں نہ ہی ڈاکٹر کی کوئی سہولت تھی، نہ ہی کوئی ڈسپنسری، نہ ہاسپٹل۔ ایک پرانی دائی تھی، وہ بھی وڈیرے کے حکم پر ہی چلا کرتی تھی۔ ویسے بھی اس کھیل کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے اب تک وڈیرے صاحب کا سچ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں نے ان دونوں ملازموں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے راضی کیا، اور پھر اگلی صبح گاؤں سے نکل گیا۔ میں نے جا کر سیدھے کمشنر صاحب کو یہ ساری رپورٹ پیش کی۔ پہلے تو انہوں نے مجھ پر غصہ کیا کہ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر دوسری جگہ پر کیا کر رہا ہوں، اور پھر کہنے لگے کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھ لیں گے، مجھے اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالوں۔ ان کے حکم پر میں واپس اسی تھانے چلا گیا جہاں میری پوسٹنگ ہوئی تھی، لیکن کمشنر صاحب نے نہ ہی کوئی ایکشن لیا تھا اور نہ ہی وڈیرے صاحب پر کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ بعد میں جب میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا وہ بہت اثر رسوخ والا وڈیرا ہے اور کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے طور پر گاؤں والوں کو وڈیرے کی حرکتوں سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن وہاں کے لوگ آنکھ بند کر کے اس پانی اور وڈیرے پر اعتبار کرتے تھے، اس لیے میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اس بات کو آج تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، کس طرح اس سسٹم کے خلاف کام کروں۔ میں ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ میرے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ میں جن کے حق میں آواز اٹھاتا ہوں وہی میرا ساتھ دینے کو راضی نہیں ہوتے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر کوئی رشوت کھا کر اپنی زبان بند کر لیتا ہے۔ ایسے میں مجھ جیسے ایماندار پولیس آفیسر یا تو نوکری چھوڑ دیتے ہیں یا پھر دباؤ میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ میں نے کئی اخبار والوں کو یہ خبر بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس خبر کو لگائیں، لیکن وہ سب بھی رشوت کھا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے بھی اب تک یہ خبر شائع نہیں کی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔